جو کسان اچھی زمین تلاش کر لے اور اس میں عمدہ بیج ڈالے جو نہ تو خراب ہو اور نہ ہی بدبودار ہو، پھر کھیتی کے لیے جو مطلوبہ چیزیں تھی مہیا کرے، یعنی وقت پر پانی دینا، گھاس پھونس اور کانٹوں سے زمین کو صاف کیا، جو چیزیں بیج کی نشوونما میں رکاوٹ بنتی ہیں انہیں تلف کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید لگا کہ بیٹھ جائے کہ وہ کھیتی کو تیار ہونے تک زمینی و آسمانی آفات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کا صلہ غلے کی صورت میں عطا فرمائے۔ اس توقع اور انتظار کو امید کہا جائے گا۔ اگر بیج کسی سخت اور بنجر زمین میں ڈالا جائے جو بلندی پر ہو اور اس تک پانی نہیں پہنچ سکتا، بیج ڈال کر اس کی پرواہ بھی نہ کی جائے اور پھر فصل کٹنے کا منتظر بھی ہو، اس انتظار کو امید نہیں بلکہ بیوقوفی، حماقت اور دھوکہ کہا جائے گا۔ اگر بیج کسی اچھی زمین میں بویا لیکن اس میں پانی نہیں، اب وہ بارش کا منتظر ہے اور ایسے وقت میں منتظر ہے کہ جس وقت میں بارش نہیں ہوتی، اور یہ کہ بارش کے برسنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، ایسے انتظار کو امید نہیں بلکہ تمنا کہا جائے گا۔ گویا امید صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب کسی محبوب چیز کا انتظار ہو اور جس کے لیے وہ سب اسباب مہیا ہو چکے ہوں جو بندے کے اختیار میں ہے۔ اب وہ اسباب باقی رہ جائیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس سے نقصان پہنچانے والے اور خرابی پیدا کرنے والی چیزیں کھیتی سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے بندے کا معاملہ ہے جب وہ دل کی کھیتی میں ایمان کا بیج ڈالتا ہے، اسے عبادات کا پانی پلاتا ہے، دل کی زمین کو بد اخلاقی اور غلط کاریوں کے گھاس پھونس اور کانٹوں سے صاف کرتا ہے اور دم آخر تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا منتظر رہتا ہے اور حسن خاتمہ جو مغفرت کا باعث ہے اس کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا یعنی امید کہلاتا ہے اور ذاتی طور پر حقیقی کہلاتا ہے۔ ایمان کے جن اسباب سے مغفرت کے لوازم کامل ہوتے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے تک ان پر ہمیشگی کرے۔ اگر ایمان کے بیج کی خبر گیری نہ کرے اور عبادات کا پانی فراہم نہ کرے، یا دل کو برے اخلاق کے جھاڑ جھنکاڑ سے بھرا رکھے اور دنیاوی لذتوں کے حصول کے لیے سرگرم عمل رہے، ان سب کے باوجود مغفرت کا منتظر رہے، تو اس کا یہ انتظار سراسر بیوقوفی اور دھوکہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احمق وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشوں کا مطیع کرے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے جنت کی تمنا کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد 4 کے اندر یہ حدیث شریف نقل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ان لوگوں کے بعد کچھ ناخلف وارث آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، چنانچہ وہ عنقریب گمراہی سے جا ملیں گے۔ سورہ مریم آیت 59۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چنانچہ ان کے بعد کچھ ناخلف آئے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا سے ادنا زندگی کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں معافی ہو جائے گی۔ سورہ اعراف آیت 149۔ اللہ تعالیٰ نے اس باغ والے کی مذمت فرمائی جس نے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی فنا ہوگا اور میرا خیال نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں ضرور اس سے اچھی جگہ لوٹنے کی پاؤں گا۔ سورہ کہف آیت 35۔ جو بندہ عبادات میں کوشش کرتا ہے اور گناہوں سے حتی الامکان بچتا ہے، وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نعمت کے پورا ہونے کی توقع رکھے۔ نعمت کا کمال جنت میں داخلے کے بغیر محال ہے۔ جہاں تک گناہ گاری کا معاملہ ہے تو گناہ گار توبہ کرے اور اس سے جو خطا اور کوتاہی واقع ہوئی اس کا تدارک کرے، تب وہ اس بات کا اہل ہے کہ توبہ کے قبول ہونے کی امید رکھے۔ جہاں تک توبہ کے قبول ہونے کا معاملہ ہے تو وہ گناہوں کو برا جانتا ہو، غلط کاری کو ناپسند کرتا ہو، نیکی سے خوش ہوتا ہو، اپنے نفس کی مذمت کرے اور اسے ملامت کرے، اس کے ساتھ ساتھ توبہ کا خواہش مند ہو اور اس کا اشتیاق رکھتا ہو، ایسا شخص اس بات کا اہل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق رکھے، کیونکہ گناہ کو برا جاننا اور توبہ پر حریص ہونا اس سبب کا قائم مقام ہے جو توبہ تک لے جاتا
ہے، سبب پختہ ہو جائے تو امید وابستہ ہوتی ہے، اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ سورہ بقرہ۔ مراد یہ ہے کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے اہل ہیں۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ امید فقط انہی لوگوں کے لیے مختص ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان صفات سے متصف نہیں ہیں لیکن انہیں امید کے استحقاق کے ساتھ خاص کیا۔ جو شخص ایسے کاموں میں ڈوبا ہوا ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، وہ اپنے نفس کی مذمت و ملامت بھی نہ کرتا ہو اور نہ اس کا توبہ اور رجوع کے لیے کوئی ارادہ ہو، ایسے شخص کے لیے مغفرت کی امید رکھنا سراسر حماقت و بے وقوفی ہے، جیسے کہ بنجر زمین میں بیج بونے والے کا حال ہے کہ جس کی اسے نہ تو پانی دینے کی پرواہ ہے اور نہ ہی گھاس پھوس سے پاک کرنے کی طرف توجہ ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے بڑی خود فریبی یہ ہے کہ معافی کی امید پر کسی شرمندگی اور ندامت کے گناہوں پر ڈٹا رہے، اطاعت گزاری کے بغیر اللہ تعالیٰ کے قرب کی توقع رکھے اور آگ کا بیج بو کر جنت کی کھیتی کے انتظار میں رہے، غلط کاریوں کے بدلے میں نیکوکاروں اور اطاعت گزاروں کے مقام کا خواہاں ہو، عمل کے بغیر اجر و ثواب کا آرزو مند ہو اور ظلم و زیادتی کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کسی امر کی تمنا رکھتا ہو۔ ہم نجات کی امید رکھتے ہیں لیکن اس کی راہ پر نہیں چلتے، یقیناً کشتی خشکی پر نہیں چلتی۔ جب امید کی حقیقت کا پتہ چل گیا اور یہ بھی علم ہو گیا کہ یہ ایک حالت ہے جو اکثر اسباب پیدا ہونے کے بعد علم کے باعث سامنے آتی ہے، یہ حالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جیسے بھی بن پائے بقیہ اسباب کے لیے بھی کوشش کی جائے۔ بیان کردہ مثال کے مطابق جو شخص اچھا بیج ڈالتا ہے، زمین کو بھی اچھے طریقے پر تیار کرتا ہے، پانی بھی ضرورت کے مطابق دیتا ہے، تو اس شخص کی امید سچی ہوگی۔ یہ امید اس شخص کو زمین کی خبر گیری کے لیے متحرک رکھتی ہے۔ وہ زمین میں خود بخود اگنے والی گھاس پھوس سے پاک کرتا رہتا ہے، زمین کا خیال رکھنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتا، کھیتی کے کٹنے تک اس کی دیکھ بھال کرتا رہے، اس لیے کہ امید کی ضد یاس و نا امیدی ہے۔ نا امیدی میں خبر گیری کا ہونا محال ہے۔ جس شخص کو یہ پتا ہے کہ زمین بنجر ہے، اس تک پانی کا پہنچنا بھی مشکل ہے، اس میں بیج اگانے کی صلاحیت نہیں، وہ اس زمین کے لیے کسی فکر و پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی دیکھ بھال و نگرانی کے لیے کوئی مشقت اٹھاتا ہے، نہ ہی اسے اس میں کوئی رغبت ہوتی ہے۔ امید لائق ستائش ہے، اس سے رغبت ملتی ہے، جبکہ ناامیدی قابل مذمت ہے اور ناپسندیدہ ہے، اور یہ امید کی ضد ہے کیونکہ عمل سے دور رکھتی ہے۔ خوف ایک ایسی چیز ہے جو نہ تو امید کا مخالف ہے نہ ہی اس کی ضد ہے، بلکہ خوف امید کا ساتھی ہے۔ ڈر کے اعتبار سے وہ عمل کا دوسرا موجب ہے، جس طرح امید ترغیب کی موجب ہے۔ غرض کہ امید کی حالت اعمال میں خوب مجاہدہ کرنے کا باعث ہے۔ احوال کچھ کے کچھ ہو جائیں، طاعتوں پر ہمیشگی رہنی چاہیے۔ اس کا اصل یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دھیان میں لگا رہے، اس کے ساتھ مناجات میں لطف اٹھاتا رہے، نرمی کے ساتھ اس کی خوشامد کرتا رہے۔ یہ ایسے احوال ہیں جو اس شخص پر بھی ظاہر ہوتے ہیں جسے کسی بادشاہ سے کوئی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے حق میں ان احوال کا ظہور کیوں کرنا ہوگا؟ اگر ایسے احوال کا ظہور نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص ابھی مقام امید سے محروم رہے اور دھوکے اور تمنا کی پستی میں گرا پڑا ہے۔ امید کے حال کا بیان اور جس علم سے امید پیدا ہوتی ہے، جس امید سے عمل جنم لیتا ہے، اور امید سے ان اعمال کے پیدا ہونے پر حضرت زید الخیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ کے حضور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے دریافت کروں اس شخص کی پہچان کیا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور اس شخص کی پہچان کیا ہے جس کے لیے وہ ایسا ارادہ نہیں رکھ کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم نے صبح کس حالت میں کی ہے؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں نیکی اور نیکوکاروں سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں نیکی کے کسی کام پر قدرت پاتا ہوں تو اسے کر گزرنے میں جلدی سے کام لیتا ہوں، اس پر اجر و ثواب ملنے کا بھی یقین رکھتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی عمل چھوٹ جائے، کوئی چیز مجھ سے چلی جائے تو اس پر رنجیدہ ہو جاتا ہوں اور اس کے لیے شوق کا اظہار کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کی یہی پہچان ہے، اگر اس کا تمہارے لیے کچھ اور ارادہ ہوتا تو اس کے لیے تمہیں آمادہ کرتا، پھر اس بات کی پرواہ نہ کرتا کہ تم کسی جنگل میں ہلاک ہو گئے۔ کنز الاعمال جلد نمبر 11۔ اس حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی پہچان بیان فرمائی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، چنانچہ جو شخص یہ امید رکھے کہ میں بھلائی کرنے والوں میں سے ہوں اور جس میں یہ علامتیں نہ ہوں وہ دھوکے میں مبتلا ہے۔